بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 دسمبر پیر کا دن 2019 ایک روحانی دنیا کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک سوراخ ہے کسی جانور کا۔ یہ جانور گو بھی ہو سکتی ہے، یہ جانور بہت بڑا چوہا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سانپ کا سوراخ بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہم اس ٹیلے کی طرف اگر آئیں گے تو ہمیں جگہ جگہ سوراخ نظر آتے ہیں۔ چوہے کے سوراخ بھی ہیں، بل بھی ہیں، مختلف جانوروں کے بل بھی ہیں۔ ان بلوں کا زندگی کے ساتھ اور ہماری زندگی کے مسائل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ عام عقل انسانی، عام زندگی کا شعور اس کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن احادیث میں ان بلوں کے بارے میں باقاعدہ احکامات ہیں۔ فرمایا کہ ان بلوں میں جو سوراخ ہیں ان میں پیشاب نہ کرو، ان میں حاجت نہ کرو۔ یہ دیکھیں، یہ سوراخ ہے، یہ بل ہے، اس میں سوراخ میں پیشاب نہ کرو۔ احادیث میں اس کے بارے میں صراحتاً اور واضح، یہ دیکھیں، یہ بل ہے، آپ اس کو دیکھیں توجہ سے، یہ بل ہے، یہ کسی چیز نے اس کی ریت باہر نکالی ہوئی ہے۔ اس طرح جگہ جگہ ہمیں بل نظر آتے ہیں، اور ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار، انجانے میں کبھی ان کا پیشاب ہو گیا یہاں، اور انہوں نے حاجت کر لی، پیشاب کر لیا، حتیٰ کہ ان کو فوت ہو گئے۔ اور فوت ہونے کے بعد باقاعدہ جنات نے بتایا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے۔ محدثین نے اپنے واقعات میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ بلوں میں جنات کا قیام ہوتا ہے۔ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس طرح جنات بھی مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، اور جنات بھی اپنی زندگی میں کسی کا دخل برداشت نہیں کرتے۔ یہ بل ہے، یہ بل ہے، یہ بل ہے، اس کے اندر ہمیں تو بل نظر آ رہا، وہ کسی مخلوق کا ہو سکتا ہے، کسی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بل کے اندر پیشاب نہ کرو۔ اب ایک بندہ اس بل کے اندر بیٹھ جائے پیشاب کرنے تو اس کو نقصان ہوگا۔ آپ کے گھر کے سامنے کوئی بندہ کوڑا ڈالے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بندہ کسی کے گھر کے اندر پیشاب کر لے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ احادیث میں، اور میرے پاس اس کے واقعات ہیں بہت زیادہ۔ کئی لوگ ایسے ملے جن کی بربادی ہوئی، جنہیں پریشانی ہوئی، جن کو دکھ تکلیف ہوا، جن کے مسائل الجھنیں ہوئیں، حتیٰ کہ نسلیں برباد ہو گئیں، گھر برباد ہو گئے، اور اس کی بنیاد صرف بل میں پیشاب تھا۔ انہوں نے بل میں پخانا یعنی پیشاب کیا اور اس کے بارے میں خیال نہ کیا۔ تو اس لیے میرے آقا نے جو فرما دیا اور میرے حضور نے جو فرما دیا، اس پہ احتیاط، اس پہ توجہ، اس کی طرف دھیان، انشاءاللہ اس ماننے میں خیر ہے۔ نظر آئے نہ آئے، کیونکہ یؤمنون بالغیب، ہم نے اللہ کو بن دیکھے، اس کے حبیب کو بن دیکھے، جبریل فرشتوں کو بن دیکھے، جنات جنت کو بن دیکھے، ہم نے مانا ہے۔ تو یہ حکم بھی بن دیکھے مانے کہ ہمیں آنکھوں سے اس میں جنات نظر آئے نہ آئے، کچھ محسوس ہو نہ ہو، لیکن جو سچ ہے اور وہی حق ہے کہ ہم اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ آقا کا فرمان سچا ہے، اس میں احتیاط بھی ہم کریں گے تو انشاءاللہ فرمان کو سچا ہونے کا ماننا ہے کہ فرمان سچا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔